نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 18 برس کے تھے کہ ایمان قبول فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 4 برس بیت چکے تھے، اور مصعب مکہ مکرمہ کے ایک بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والدین کے اکلوتے بیٹے، اور حال یہ تھا کہ والدین ان کے لیے جوتیاں تک یمن سے منگوایا کرتے، کپڑے اور پرفیوم ان کے انڈیا سے آتے۔ جس گلی سے گزر جاتے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ بڑے نادر قسم کے پرفیوم لگاتے، اور اپنے زمانے کے انتہائی خوبصورت نوجوان تھے، یہاں تک کہ مکہ کی جو خواتین شاعرہ تھیں وہ ان کی شان میں قصیدے کہتی، شعر لکھتی۔ لیکن یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تبلیغ فرمایا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو چھپ چھپ کر وہاں پہ جانے لگے۔ ایمان قبول کر لیا، کچھ عرصہ تو بات چھپی رہی، لیکن جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ پہننے کے کپڑے بھی ان سے چھین لیے۔ ایک چادر لپیٹ کر گھر سے نکلے۔ اسی اثناء میں مسلمان جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یہ بھی ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ کہاں وہ ناز و نعم کے پلے، اور کہاں وہ عیش و عشرت، اور کہاں یہ غریب الوطنی کہ کچھ ایک پائی بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ بہرحال وہاں پہ کچھ عرصہ رہتے رہے، اور پھر جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تو یہ پھر واپس آئے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اتفاق سے مصعب وہاں سامنے سے گزرے۔ حالت یہ تھی کہ جسم پر بس ایک ہی چادر تھی، اس کے اندر بھی جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے، میرے صحابہ، یہ وہ نوجوان ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ جو اس زمانے میں 200 درہم کا ایک جوڑا پہنا کرتا تھا، اور آج اس کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس ایک چادر بھی سلامت نہیں، اس پہ بھی 20 پیبند لگے ہوئے۔ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، احد کی جنگ میں شریک ہوئے۔ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا ان کے پاس تھا، اور ان کی شکل و صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ دور سے لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ حضور آ رہے ہیں یا مصعب آ رہے ہیں۔ جھنڈا ان کے پاس تھا، کفار نے ان پر حملہ کیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے سینے کے ساتھ جھنڈے کو چمٹا لیا، اور جب تک زندگی رہی، جان میں جان رہی، جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ اور جب شہید ہو گئے، جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے، تب کسی اور مسلمان نے جھنڈا اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، جب شہید ہوئے تو انہی کی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ ان کی شکل بہت ملتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب جنگ کے خاتمے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مسلمان شہداء کو دیکھا تو مصعب بن عمیر بھی وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو میدان احد کے اندر ہی دفن کر دیا جائے۔ کفن دفن کا بھی انتظام نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنی ہڈیوں کا سرما بنایا، اپنے گوشت کا قیمہ بنایا، اور کرتے کرتے یہ دین ہم تک پہنچایا، حتیٰ کہ لینے کے لیے کپڑا اور کفن تک موجود نہیں تھا۔ حضور سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد بھی لمبا تھا، اب ان کو کفن کیسے دے؟ آپ نے کہا، ایک چادر کہیں سے لے کر ڈال دو ان پہ اوپر۔ ایک چادر ڈال دی گئی۔ اچھا، چادر بھی وہ تھی کہ سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر کچھ پتے ڈال دو۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
جن کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ اللہ نے ماں کی گود میں دین دے دیا، نہ جان لگی، نہ مال لگا، نہ وقت لگا، نہ کوئی قربانی ہوئی، اس سے قدر نہیں آئی۔ قدر پوچھو صحابہ سے۔ اللہ کی قسم کل میدان قیامت کے اندر اگر اللہ نے صحابہ کے معیار پر، ان کے ایمان پر ہمارے ایمانوں کو پرکھ لیا تو ہمارا کیا بنے؟ بس امید یہی ہے کہ اللہ ان کی محبت نصیب فرمائے رکھے تو شاید ہمارا حشر بھی کامیابی والا ہو جائے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرما دے تاکہ کل قیامت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، احسان ہے ان کا۔ ہم اپنی زندگی بھی قربان کر دیں تو ان کا احسان نہیں دے سکتے۔ اللہ کی قسم ہم اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم کسی گائے کے آگے کھڑے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، پیشاب پی رہے ہوتے، درختوں کو سجدہ کر رہے ہوتے اور بتوں کے آگے جھکے ہوتے۔ یہ صحابہ کا ایک ایک صحابی کا احسان ہے، انہوں نے یہ دین قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔